اب میرے اگلے مہمان ہیں شہزاد واسق صاحب. میں اپنے مہمانوں کی پرزور تالیوں میں ان کو دعوت دیتی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ کو اپنی 5ویں کتاب پہ مبارکباد. فی زمانہ شعراء بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور شعر کم کم مل رہا ہے. میں بطور شاعر، میں چونکہ شاعر ہوں، میرا میڈیم ہے شاعری، تو میں اسی حوالے سے اس کتاب کو دیکھوں گا بھی کہ شعراء زیادہ ہو گئے ہیں لیکن شاعری کم کم ہو گئی ہے. تو آج کے دور میں بہت کم لوگ ہیں جو واقعتاً شعر کہہ رہے ہیں، اور شعر کہنے کے لیے باقاعدہ ایک ریاضت، ایک محنت درکار ہے. یہ کوئی کار آسان نہیں ہے. 5ویں کتاب کا مطلب یہ ہے کہ 4 کتابوں کی مشقت سے یہ پہلے ہی گزر آئی ہیں. ان کی پہلی کتاب کی تقریب میں بھی میں حاضر تھا اور مجھے بھی کچھ الفاظ کہنے کا موقع ملا. نظم کی کتاب تھی، آزاد نظم تھی، اور سچی بات کروں تو ان کی آزاد نظمیں اتنی اچھی، لیکن مجھے حیرت یہ ہو رہی تھی کہ جب انہوں نے غزل تک کا سفر شروع کیا تو میں یہ سوچ رہا تھا بطور شاعر، چونکہ میرا تعلق ہی غزل سے ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر پونم غزل کیسے کہے گی جس نے شروعات ہی بہت آسانی سے کی ہے، اور غزل نسبتاً ایک مشکل میڈیم ہے. تو مجھے حیرت یہ ہو رہی تھی کہ ڈاکٹر پونم غزل کیسے کہے گی. لیکن اب جب میں ان کی یہ کتاب کے کچھ اوراق جو ہے نا میں کھول کے دیکھ رہا تھا تو مجھے بخدا حیرت یہ ہوئی ہے کہ شاید سچی بات کروں تو خواتین میں بہت کم ایسی ہیں کہ جو اتنے سچے جذبوں کے ساتھ شعر کہہ رہی ہیں. پھر میرا ان سے بڑا، ڈاکٹر صاحبہ سے بڑا پرانا میرا تعلق ہے، میری بہن ہے یہ، اور بڑے عرصے سے ان کو جانتا ہوں. تو ایک شخصی حوالے سے اگر ان کی ایک بات کروں تو فی زمانہ اگر کسی نے سچا بندہ دیکھنا ہے نا، پیور سول جس کو کہتے ہیں، وہ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو یہ آپ کے سامنے بیٹھی ہیں. شاعری کی بات کی جائے تو میں جو غزلیات دیکھ رہا تھا اور میں بڑے تنقیدی جائزہ لے رہا تھا کتاب کا، تو مجھے کچھ اشعار ایسے لگے کہ میں وہاں پہ رک گیا. احباب جانتے ہیں غزل میرا میڈیم ہے، اور پوری دنیا میں غزل کے حوالے سے کچھ 4 لوگ الحمدللہ مجھے جانتے ہیں، اور میں غزل کا بہت بڑا ناقد بھی ہوں کہ جہاں پہ مجھے تھوڑی بہت کہیں پہ کمی نظر آتی ہے تو میں ٹوک بھی دیا کرتا ہوں، اور اس معاملے میں خاصا بدنام بھی ہوں. شعر دیکھیے کہ منزل کی اور جانا میرا کچھ کٹھن نہ تھا، وہ یوں چراغ راہ میں میری جلا گیا. یہ شعر وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو شعر کہنے پہ اتنا عبور حاصل ہو. پھر ایک اور جگہ پہ میری نظر کی، کتنی محرومیاں چھپاتے ہوئے. انسانی جذبے کو کتنا خوبصورت بیان کیا ہے کہ انسان محفل میں جب آتا ہے تو اس کے اندر بے شمار غم بھی ہوتے ہیں، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، لیکن محفل میں اسے اسمائلنگ فیس دینا پڑتا ہے. تو کیا خوبصورت بیان ہے کہ کتنی محرومیاں چھپاتے ہوئے اس نے چہرے کو ماہتاب کیا. کتنی محرومیاں چھپاتے ہوئے اس نے چہرے کو ماہتاب کیا. کہ ایک سچا جذبہ کہ واقعتاً انسان جب محفل میں آتا ہے تو اسمائلنگ فیس لے کے آتا ہے، لیکن اس کے اندر کتنی محرومیاں، کتنی ناکامیاں، کتنی پریشانیاں چھپی ہوتی ہیں وہ کسی کو نہیں بتا سکتا. صدیوں سے ایک شخص طلبگار مجھ میں تھا. کیا خوبصورت مطلع ہے. صدیوں سے ایک شخص طلبگار مجھ میں تھا، میرے لیے وہ برسرے پیکار مجھ میں تھا.
جو احباب غزل کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ مطلع کتنا خوبصورت ہے، اور میں سرسری کتاب سے گزرنے لگا، لیکن اس مطلع نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا کہ صدیوں سے ایک شخص طلبگار مجھ میں تھا، میرے لیے وہ برسر پیکار مجھ میں تھا۔ بہت خوبصورت مطلع۔ یہ اشعار، پھر ایک اور مطلع دیکھیے کہ ایک بڑی اساتذہ کے ہاں یہ زمین جو ہے نا بڑی استعمال ہوئی ہے، اور اس زمین میں اور اس ردیف میں شعر کہنا، وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں خالہ جی دا واڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رخے روشن سے اتری ہے نقاب آہستہ آہستہ، بنے گا ذرہ مثل آفتاب آہستہ آہستہ، چلو اب لوٹ چلتے ہیں ہم اپنے سونے آنگن میں، کہ کم ہوں گے سلگتے یہ عذاب آہستہ آہستہ۔ تو اگر ڈاکٹر صاحبہ یہ غزل کہہ سکتی ہیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اپنے 30-35 سال کی جو ہے نا غزل کے تجربے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی آئندہ آنے والی کتاب تو طوفان ہی اٹھائے گی۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت مبارکباد، اور اتنی اچھی غزل کہنے پر ڈاکٹر صاحبہ کو پتہ ہے کہ میں رعایت کا قائل نہیں ہوں شعر کے معاملے میں، میری کم بختی یہ ہے کہ میں شعر کے معاملے میں بالکل بھی رعایت کا قائل نہیں ہوں، کہ کہیں پہ بھی کوئی خامی ہوتی ہے تو میں فوری طور پہ کہہ بھی دیا کرتا ہوں، اور اسی وجہ سے میرے مخالفین بھی بہت ہیں شاعری کی دنیا میں، شاہ صاحب بھی جانتے ہیں کہ میرے مخالفین بھی بہت ہیں شاعری کی دنیا میں، لیکن جو چیز اچھی ہے اس کو سراہنا، اس کو داد دینا، یہ میرا فرض ہے اور اس اچھی شاعری کا حق ہے۔ تو آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے، اور آئندہ کتاب اس سے بھی بہتر، اور اس میں ایک دو چیز بتا دوں کہ کتاب میں کہیں کہیں ایک دو جگہ پہ کتابت کی غلطیاں بھی ہیں، وہ بھی میری نظر سے گزری ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ ان کی غلطی نہیں ہے، کتابت کی غلطی ہے۔ تو آپ کو بہت بہت مبارکباد، اللہ پاک مزید کامیابیاں عطا فرمائے، اور جو آنے والی کتاب ہے میری دعا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ بہترین اور بہت اچھی غزلیں ہیں۔ بہت شکریہ۔